بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تقوی کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ تقوی کا مقام دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ اور ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ تقوی کے بہت سارے فوائد اور ثمرات ملتے ہیں۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے نا تو اس کو بینیفٹس ملتے ہیں، لازمی سی بات ہے۔ تو کون سے بینیفٹس ہیں؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا حصول، ٹھیک ہے، مینس ٹو ریچ Allah's pleasure۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں اور احکام پابندی سے بجا لاتے ہیں اور حرام اور مشکوک چیزوں کے ساتھ ادنا سے ادنا گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور ان کا دوست بن جاتا ہے، اور یہی لوگ اللہ کے اولیاء ہیں، یعنی مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ نمبر 2، اعمال کا قبول ہونا۔ ایسا عمل اور عبادت جس میں تقوی نہ ہو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ہماری بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو نیت جو ہے تقوی اور نیت جو ہے وہ دونوں پیرالل چلتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27۔ اچھا، تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی معافی۔ تقوی اختیار کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، چونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، سورہ طلاق آیت نمبر 5۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے خوف، اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے تو اس کی جو ہے پرانی غلطی، اس کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غفار بھی ہے نا، تو غفار کا مطلب ہی یہ ہے کہ اریز کر دینے والا، ختم کر دینے والا، پردہ ڈال دینے والا، اور اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں، جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ نمبر 4، دنیا اور آخرت میں اطمینان اور سکون۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں دنیا میں اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ آخرت میں بے خوف ہوں گے اور کوئی غم نہ ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 35۔ پس جس نے تقوی اختیار کیا اور نیک بنے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر نمبر 5، بصیرت اور شعور پیدا ہوتا ہے۔ تقوی مومن کے اندر بصیرت اور شعور پیدا کرتا ہے، مومن کے ہر عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، کھرے کھوٹے نیک اور بد میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے کھرے کھوٹے میں تمیز پیدا کر دے گا، یعنی تمہارے لیے ایک فرقان پیدا کر دے گا، رائٹ اور رانگ ڈیسیژنز کی فیصلہ کرنے کی قوت پیدا کر دے گا۔ جو ہم کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ کنفیوژن ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں جاؤں کیا کروں، تو آپ اپنے اس ڈیسیژن میں دیکھیں کہ تقوی ہے یا نہیں۔ آپ نے کوئی جاب کرنی ہے، کوئی رشتہ آیا ہے یا کوئی بھی کام ہے، اس میں اگر اللہ کا خوف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی راستے پیدا کر دے گا۔ نمبر 6، رزق میں برکت، سفیشنسی ان ارننگ۔ جو شخص متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اس کے رزق میں برکت اور توسیع ہو جاتی ہے، اسے رزق ایسے ذرائع سے پہنچتا ہے کہ اسے خود خبر تک نہیں ہوتی، یعنی متقی کے رزق کے کفیل خود اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے وہ اس کے لیے تنگی سے باہر آنے کا راستہ بناتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے رزق بھیجتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2-3 ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ نمبر 7، جنت کا حصول، means to achieve heaven، یا means to achieve good life in hereafter، یا means to achieve جنہ۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، سورہ حجر آیت نمبر 45۔
بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون. قرب اچھا نمبر 8 ہے قرب الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے. کلوزنس ٹو اللہ اینڈ دا پروفٹ. مسلمانوں میں سے جو لوگ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں انہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے. اسلامی معاشرے میں ایسے لوگ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں. یعنی ولی بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ولی بننے کے لیے آپ کو تقوی اپنانا ضروری ہے. اس کے لیے بہت زیادہ لمبے لمبے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، خانخواہوں میں سال ہر سال لگانے کی ضرورت نہیں. صرف ایک صفت یعنی اللہ کا خوف پیدا کر لیا جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے.